أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل و احسان ہے جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر کلمہ حق پر استقامت عطا کر رکھی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اس استقامت پر قائم رکھیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے جدوجہد ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا مقصد کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ امت متحد ہو جائے، وحدت اختیار کر لے اور اس روئے زمین پر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے؟ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل مجدہ اس آیہ مقدسہ کے اندر تمام انسانیت سے مخاطب ہے، اور جس مقصد کے لیے خطاب فرمایا جا رہا ہے وہی مقصد ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا، وہی مقصد ہے نظام مصطفیٰ کے قیام کا۔ فرمایا کہ اے بنی نوع انسان، تمام انسانوں کو مخاطب کیا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ گویا اللہ جل مجدہ نے بنی نوع انسان کی نجات کا راستہ بتایا، ان کے بچاؤ کا راستہ بتایا۔ گزشتہ دروس کے اندر ہم مکافات عمل کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اگر انسان نیک اعمال کرے گا تو اچھے نتائج ملیں گے، برے اعمال کرے گا تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس سزا سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ برے اعمال سے مجتنب ہوا جائے، اور برے اعمال سے مجتنب ہونے کے لیے اپنے رب کی بندگی لازم ہے، اللہ کی عبادت لازم ہے۔ اور اللہ کی عبادت کے لیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو چاہ رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کا قیام چاہ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا
اور نظام مصطفیٰ کے قیام کا اللہ کی عبادت سے کیا تعلق ہے؟ شاید آج ہماری گفتگو اسی نقطے سے متعلق ہے۔ تمام انسان اللہ جل مجدہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی نظر میں سب اس کے بندے ہیں۔ سب کو اللہ جل مجدہ نے اسی ایک نقطے کی طرف بلایا کہ آؤ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا۔ تم سب کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، حاکم وہی ہے، آؤ اس کی طرف، اس کی عبادت کرو۔ اب یہ عبادت کیا چیز ہے؟ بالعموم انسان شروع سے لے کے آج تک چند مقدس رسومات کی ادائیگی کو عبادت سمجھتا آ رہا ہے۔ کسی کے سامنے بظاہر سجدہ ریز ہونے کو عبادت سمجھتا آ رہا ہے، کسی کے سامنے دست دعا بلند کرنے کو عبادت سمجھتا آ رہا ہے، کسی کے بارگاہ میں نذرانے چڑھانے کو عبادت سمجھتا آ رہا ہے، کسی کو اپنا روزی رساں مشکل کشا سمجھنا، اس کو عبادت سمجھتا آ رہا ہے۔ اور اکثر و بیشتر زندگی سے متعلق بہت ساری رسومات کو اپنا لینے کو عبادت سمجھتا آ رہا ہے۔ گزشتہ اقوام کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، انہوں نے جو عبادت کو سمجھا، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس امت کی بات کرتے ہیں جو آج اپنا وجود کھو چکی ہے اور ہزارہا ٹکڑوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں، ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ تو کم و بیش تمام افراد الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن میں تمام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غالب اکثریت ایسے لوگوں کی جنہوں نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کو عبادت سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھ لینے کو عبادت سمجھ رکھا ہے، جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے حلال ہے یا حرام ہے، اس میں سے اگر 2.5% نکال دیا جائے تو اپنے مال کو پاک کر لینا، یہ انہوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے۔ اور حج جو فرض ہی صاحب استطاعت پہ ہے، تو اس کی ادائیگی بھی جا کر کچھ رسومات ادا کر لینے کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ اور سب سے پہلی جو چیز کلمہ جسے کہا جاتا ہے، جس کو زندگی میں ایک بار پڑھنے سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس کلمے کو زندگی میں ایک بار پڑھنے سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس کی بار بار ادائیگی کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیدائش سے لے کے مرنے تک جتنی رسومات ہیں، بچے کا پیدا ہونا، اس کے کان میں اذان کہنا، اس کے ختنے کروانا، اس کے بال کٹوانا سر کے، اور پھر بڑا ہو تو اس کا نکاح کرنا،
پھر اس کا داڑھی رکھنا، اس کا مسواک کا استعمال بہت بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہوئے کرنا، ثواب کی نیت سے سرمے لگانا، خوشبوئیں لگانا، پھر شادی کرنا اور نسل کو بڑھانا، اور پھر مر جانا، اور پھر اس کا جنازہ ہونا، اس کا کفن، اس کی تدفین، اس کی قبر، ان سب چیزوں کی ادائیگی کا نام عبادت رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ مزید اجتماعی چیزیں آتی ہیں کہ محافل اور مجالس کا قیام، محافل میلاد کا قیام، مجالس محرم کا قیام، میلاد کے جلوسوں کا اہتمام، محرم کے جلوسوں کا اہتمام، اس سب کو عبادت سمجھ لیا گیا۔ دوستان محترم، غور طلب بات ہے ان کے لیے بھی جو محض ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے بتایا ہے کہ یہی عبادت ہے۔ غور طلب چیز ہے۔ آج ہم اللہ جل مجدہ سے پوچھیں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرمایا ہے کہ اے بنی نوع انسان، اے اللہ ہم بھی تیرے گناہگار، خطا کار، کمزور اور ناتواں سے بندے ہیں، ہمیں بھی تو نے مخاطب کیا ہے کہ اے میرے بندو، اے بنی نوع انسان، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو جو عبادت کے بارے میں سنا تھا عرض کر دیا، یہی ہمیں بتایا گیا کہ یہی عبادت ہے۔ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا، ہمیں بتا کہ تیری عبادت کیا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے اپنی عبادت کے بارے میں یہ اپنا کلام نازل کیا ہے اور بتایا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ تو اب وہ جواب ہم سنتے ہیں کہ وہ جواب کیا ہے، کیونکہ پھر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں اس سزا سے جو برے اعمال کے نتیجے میں ملتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو لا محالہ ہم سے اعمال بد ہی سرزد ہوں گے، لہذا اس سزا سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تاکہ ہم سے نیک اعمال کا ظہور ہو، اعمال بد سے ہم مجتنب رہیں اور اس سزا سے بچ سکیں۔ تو ہمارے ہاں جو تصور تھا عبادت کا وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہی تصور بالعموم مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے جو ان رسومات کو لے کے چل رہا ہے۔ میں نے چند گنوائی ہیں، بہت ساری رسومات ہیں جن کو لے کے مسلمان چل رہے ہیں اور اپنے کئی عبادت گزار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل مجدہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت سے کفر کرو۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ طاغوت سے کفر کرو۔ اب ذرا اپنے تصور عبادت پہ ذرا نظر دوڑائیے کہ جو تصور عبادت آپ لے کے بیٹھے ہیں، کیا اس کا پہلا تقاضا یہی ہے؟ اور اس پہ کبھی سوچا آپ نے یا کسی نے آپ کو بتایا
کہ ہاں اللہ کی عبادت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ اتنا ضرور بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، یہ نہیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، لا کیوں لا کہا گیا، پہلے لا الہ کیوں کہا گیا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ طاغوت کا انکار کرنا تھا، طاغوت سے کفر کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اگر میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے طاغوت سے کفر کرو۔ نہیں معلوم طاغوت سے کفر کرنا کیا ہے، اے اللہ پاک آگے بتائیے اور کیا کرنا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طاغوت سے کفر کرنا کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد مجھ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد مجھ پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ نہیں معلوم اس سے زیادہ کہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہمیں مزید بتائیے، اس عقدے کو کھولیے تاکہ ہم پتہ چلے ہمیں کہ ہم آپ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کرو۔ یا اللہ ہم نے جو تصور عبادت سنا دیکھا اس میں تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ٹھیک ہو گیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں گے۔ آگے بتائیے، ہمیں نہیں معلوم عمل صالح کیا ہوتا ہے، لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم عبادت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ تو فرمایا عمل صالح عبادت کے لیے لازم ہے ایمان کے بعد۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے امور ہیں جو تمہیں انجام دینے ہیں، صراط مستقیم پہ قائم رہنا ہے۔ یا اللہ یہ بھی عبادت میں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں صراط مستقیم ہوتی کیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں جانیں تاکہ اس پر گامزن ہو سکے۔ فرمایا میری راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یا اللہ یہ بھی عبادت ہے، ہاں یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت کا جز ہے۔ شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہ بننا ہے، یا اللہ یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا ہاں یہ بھی عبادت ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی کرنا ہے، یا اللہ یہ بھی عبادت ہے۔ دوستان محترم، قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسے احکام سے جو عبادت کا صحیح تصور ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ عبادت کے زمرے میں ہے، اسی طرح متعدد امور ہیں جو عبادت کے زمرے میں ہے۔ اب یہ جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس کو اللہ جل مجدہ عبادت قرار دے رہے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس نقشے کو بھی سامنے رکھیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور جسے ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ کو ایک بہت بڑا اختلاف نظر آئے گا، ایک بہت بڑا گیپ نظر آئے گا۔
اور مزید یہ کہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہم کیوں کر رہے ہیں، دوستان محترم، یہ وحدت اختیار کر کے رہنا بھی اسی اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے، اور تفرقے میں نہ پڑنا اللہ کی عبادت ہے، اور نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان رسومات سے کس قدر اوپر ہے دین، جو ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا، سمجھایا ہی نہیں جاتا۔ انہی رسومات کا پابند کر کے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ بس تم اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کا فرما بردار ان باتوں سے تو شاید کوئی نہ ہو سکے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے۔ ان باتوں سے، ان پر عمل پیرا ہونے سے کوئی شخص اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، جو صحیح تصور دین اور پھر اس کے اندر صحیح تصور عبادت، جب تک وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور اسے آپ نہیں اپنائیں گے، آپ دین کی پیروی نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ چند رسومات کی ادائیگی کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سب مل جل، اور چونکہ وہ محض رسومات کی ادائیگی ہے، اس لیے ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کی عبادت کا نتیجہ لازماً نکلتا ہے، مثبت نکلتا ہے، تعمیری نکلتا ہے۔ ہم جن رسومات میں پڑے ہوئے ہیں، ان رسومات سے میں کہتا ہوں کہ تعمیر تو دور کی بات ہے، تخریب ہو رہی ہے۔ ہم ان رسومات میں بھی آپس میں ایسے اختلافات رکھتے ہیں کہ ان پر جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کفر کے، شرک کے فتوے لگتے ہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ محض رسومات ہیں جن کی ادائیگی کر کے ہم اپنے تئیں مسلم بنائے بیٹھے۔ حالانکہ مسلم ہونا بھی در حقیقت اللہ کی عبادت ہے، ہم بس نام کے مسلم ہیں، ہمارے اندر مسلم ہونے کی علامات نہیں ہیں۔ مسلم اللہ کے فرما بردار کو کہتے ہیں، ہم میں فرما برداری والی کوئی بات نہیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جن رسومات کی ادائیگی ہی کرتے ہیں، وہ یا تو رسماً کرتے ہیں یا پھر اپنی خواہش نفس کے تحت کرتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی پیروی سمجھ کے نہیں کرتے، نفس اجازت دیتا ہے تو کرتے ہیں، اجازت نہیں دیتا تو نہیں کرتے، اور کہیں رسماً مجبوری ہو جاتی ہے کرنا تو کرتے ہیں۔ تو دین رسومات کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے جسے ہم اسلام نہیں کہہ سکتے۔ جو اللہ کا عطا کردہ وہ دین نہیں ہے جو انسانیت کو فلاح عطا کر سکے۔
انسانیت کو جس دین نے فلاح عطا کرنی ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں، اور اس کے اندر جو تصور عبادت ہے وہ واقعتاً انسانوں کو فلاح کی راہ پہ گامزن کر دیتا ہے، وہ واقعتاً انسانوں کو سر بلند کر دیتا ہے، اور اسی پر چل کر پہلے بھی لوگوں نے فلاح پائی اور آج بھی اسی پر چل کر فلاح پائی۔ تو آج ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو محض ان رسومات کی پابندی کو ہی دینداری سمجھ بیٹھے ہیں، اسی لیے ان کی زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بس وہ رسومات کی ادائیگی کر کے مطمئن ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کے صحیح تصور کو سمجھتے اور قرآن میں بیان کردہ ان احکامات کو لے کر چلتے تو انہیں پتہ چلتا کہ دین ہوتا کیا ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی کیا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو تو ایک طرف رکھ چھوڑا ہے، بزرگوں نے جو فرما دیا فرما دیا، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا وہی دین ہے، اس سے ہٹ کے کچھ سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو دوستان محترم، جب ایک قوم کی نفسیات یہ ہو جائے کہ وہ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی بات کو اللہ اس کے رسول کی بات پہ ترجیح دینے لگے تو پھر وہ قوم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتی، مکافات عمل کے تحت وہ سزا سے نہیں بچ سکتی۔ آج دوسرے تو دوسرے رہے جن کا دعوی اسلام ہے ہی نہیں، ہم جو دعوی اسلام رکھ کے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کا اگر صحیح تصور ہی معلوم نہ ہو تو ان کا کیا قصور جن تک دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس تصور عبادت کو اپنانا ہوگا تاکہ وہ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں مانتے، دیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قبول کریں۔ آج وہ اسلام محض کتابوں کے اندر ہے، محض تقاریر میں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ جب تک وہ عملی اسلام پیش نہیں کیا جائے گا نہ ہمیں اس کا کچھ فائدہ ہے نہ دوسروں کو اس کا کچھ فائدہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف آنے کے لیے وہ کچھ کرنا پڑے گا جو میں نے عرض کیا، اور دوستان محترم میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں، پورے تصور عبادت پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو اس کا نقطہ آغاز جیسا کہ میں نے عرض کیا کفر بالطاغوت سے ہوتا ہے، اور جب کفر بالطاغوت کریں گے ہم تو ہمارے قدم وحدت کی طرف بڑھیں گے، پھر ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہوں گے، اختلافات ہمارے درمیان طاغوت ڈالتا ہے، تفرقہ ہمارے درمیان طاغوت ڈالتا ہے، پھر تفرقہ نہیں پڑے گا ہمارے درمیان، پھر وحدت۔ تو اسی لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون لوگ طاغوت سے کفر کرنے کو تیار ہیں،
اللہ کی عبادت کی پہلی سیڑھی، اس پہ ہی اگر ہم قدم رکھنے کو تیار نہیں، آگے کے مراحل تو بہت سخت ہیں۔ ہم یہ پہلا مرحلہ ہی طے کرنے کو تیار نہیں، آگے تو پھر اللہ کی عبادت کے بہت تقاضے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں چند چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پہلا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت سے کفر کریں، اور طاغوت سے کفر کے نتیجے میں باخدا تفرقہ مٹ جاتا ہے، وحدت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم طاغوت سے کفر کریں واقعتاً تو ہمارا تفرقہ ختم ہو جائے گا، وحدت قائم ہو جائے گی، امت مسلمہ کی تشکیل نو ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ سفر آگے کی طرف چلے گا، اور چلتے چلتے نظام مصطفیٰ کے قیام تک پہنچے گا۔ اس دوران وہ تمام چیزیں، وہ تمام مراحل آپ کو پیش آئیں گے جن کا میں نے ذکر کیا۔ تو گویا یہ دو کنارے ہیں، امت مسلمہ کی تشکیل نو اور نظام مصطفیٰ کا قیام۔ جیسا کہ میں سنت کے مفہوم کے بارے میں بتایا کرتا ہوں کہ اس کے بھی دو کنارے ہیں، کہ دعوت حق سے آغاز، غلبہ حق پر اختتام۔ یہی ہے، اللہ کی عبادت شروع کریں، اللہ کی عبادت کی تکمیل تب ہوگی جب نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین قائم ہو گیا تو فرمایا آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وہ تکمیل دین کا مرحلہ ہوتا ہے۔ لہذا اس سفر کے آغاز کے لیے ہمیں طاغوت سے کفر کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ جو پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر، تفرقے سے کنارہ کش ہو کر وحدت اختیار کر لیں گے۔ اگر یہ منظر سامنے نہیں آتا تو واضح ہو گیا کہ ہم طاغوت سے کفر نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے۔ کہ اگر طاغوت سے کفر کرنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، تو اللہ پر ایمان لائیں گے تو ہمارے درمیان تفرقہ پیدا ہوگا یا وحدت پیدا ہوگا؟ وحدت پیدا ہوگی۔ توحید ہے، وحدت بھی توحید کی ایک تفسیر ہے۔ توحید ایک ہونے کو کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ جل مجدہ کی ذات ایک ہے، اسی طرح اس کے بندوں کو بھی ایک ہونے کا حکم ہے۔ اگر وہ دو ہو جائیں تو شرک ہو گیا، دو ہو جائیں تو شرک ہو گیا۔ ایک کو ماننے والے ایک ہی ہوں گے، دو ہو گئے، دو سے زیادہ ہو گئے تو وہ شرک ہو گیا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ ہمیں اگر توحید پرست بننا ہے تو وحدت قائم کرنی ہوگی، ورنہ محض ہمارا دعویٰ رہے گا توحید پرستی کا۔ تو دوستان محترم، کفر بالطاغوت کے بعد ایمان باللہ ثابت تب ہوگا جب ہم تفرقے کو ترک کر کے وحدت کے قیام سے اپنی جد و جہد کا آغاز کریں گے، جو اللہ کی عبادت پر مبنی ہے۔ تو لامحالہ ہمیں اس پہلے قدم پر توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے، تاکہ ہم اس آخری سیڑھی تک پہنچ سکیں
جسے ہم نظام مصطفیٰ کا قیام کہتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا قیام کہتے ہیں، اسلامی نظام کا قیام کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے۔ اور پہلا سٹیپ وحدت کا قیام ہے، تفرقے کو چھوڑ کر، تفرقے کو چھوڑنا، پارٹی بازی کو چھوڑنا، یہی کفر بالطاغوت ہے۔ وحدت کو قائم کرنا، یہی ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ ہم پارٹی بازی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تفرقے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، پارٹی بازی کا شکار رہنا، تفرقے میں مبتلا رہنا، اللہ پر ایمان سے انکار ہے، طاغوت پر ایمان ثابت ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تفرقے سے نکلنا ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم طاغوت سے کفر کر رہے ہیں، اور وحدت اختیار کرنی ہے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی علامت ہے۔ یہاں سے اللہ کی عبادت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، وہ تقاضے، وہ مراحل آتے جائیں گے، جب ہم طاغوت سے کفر کر بیٹھے ہوں گے، اللہ پر ایمان لے آئے ہوں گے، تو پھر ان تقاضوں کو پورا کرنا مشکل نہیں رہے گا، پھر ان مراحل سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی منزل مقصود کو پا لیں۔ اور اگر ہم نے یہ سفر واقعتاً اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار لیا تو ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ بچ جاؤ۔ جو غلط تم نے روش اختیار کر رکھی ہے اسے ترک کر کے صحیح روش پر آ جاؤ تاکہ بچ جاؤ۔ جو بدعمالیاں تم کر رہے ہو انہیں ترک کر کے نیک اعمال، اعمال صالح کی طرف آ جاؤ تاکہ بچ جاؤ۔ تو ہمارے بچنے کی واحد سبیل اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم طاغوت سے کفر کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو اور پھر نظام مصطفیٰ کا قیام، یہ دو حدیں ہیں، ان کے درمیان پورے کا پورا دین پوشیدہ ہے، پورے کا پورا تصور عبادت پوشیدہ ہے۔ تو اگر ہم نے اس سفر کو مکمل کر لیا تو ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر لیا، اور اگر ہم اس سفر کو طے کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے تو گویا ہم اللہ کی عبادت کے تصور سے بھی نہ آشنا رہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار بھی نہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس صحیح تصور عبادت کو اپنا کر اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اس صحیح تصور عبادت کو اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔